دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے بسنے والے انسان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہماری یہ زمین کائنات میں موجود ہر چیز سے بڑی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سورج اور باقی کے ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور اس وقت اس پر سوال کھڑا کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس پر سوال اٹھانا گویا خدا کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس نے جنم لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آخر ہماری جگہ اس کائنات میں کہاں ہے۔ ناظرین، آج آپ اپنی ساری پریشانیاں بلا کر ہمارے ساتھ ایک ایسے سفر پر چلیے جس کو ہم اپنی زمین سے لے کر کائنات کے آخری حصے تک طے کریں گے۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر اوپر آنے کے بعد ہمیں کچھ ایسا منظر دکھائی دے گا جہاں پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہماری زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ انسانوں کا اسپیس میں بنایا گیا سب سے بڑا اسٹیشن ہے، جسے آپ نے اکثر ہالی ووڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا۔ زمین سے آنے والے راکٹس کو اسپیس میں اگر کسی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ انہیں فیول اور باقی ضروریات کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تقریباً 27,500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے 24 گھنٹوں میں زمین کے 16 چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں چاند کی طرف۔ چاند سے آپ کو زمین کا نظارہ کچھ ایسا دکھائی دے گا۔ چاند کے سرفیس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کئی ارب سالوں میں اسے کئی ایسٹرائڈز کی مار کو جھیلنا پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 4.5 ارب سال قبل ہماری زمین سے ایک چاند جتنا ایسٹرائڈ ٹکرایا تھا، اور اس ٹکر سے نکلنے والا ملبہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر ہمارے چاند کی شکل اختیار کر گیا۔ اور یہ جو قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی کے ہیں، جو 1969 میں چاند پر ایک مشن کے لیے آئے تھے۔ اور یہ نشانات تب تک قائم رہیں گے جب تک چاند قائم ہے، کیونکہ چاند پر ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں زمین سے 61 ملین کلومیٹر دور موجود ایک خطروں سے بڑے پلینٹ پر، جس کو وینس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی اربوں سال پہلے وینس پر بھی پانی موجود ہوا کرتا تھا، اور یہ دکھنے میں بھی ہماری زمین جیسا ہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں موجود پانی سورج کی تپش کی وجہ سے بھاپ بنتا گیا، جس سے ایک الگ طرح کا گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوا، اور آج کل یہاں پر سلفیورک ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے، مطلب تیزاب کی بارش۔ یہاں سورج کی روشنی آتی تو ہے لیکن واپس نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر 447 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سورج کے سب سے قریب موجود پلینٹ مرکری پر۔ یہاں پر دن کو ٹمپریچر 400 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ یہی ٹمپریچر رات کو -170 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے سورج، جو مرکری سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، اور یہی وہ ستارہ ہے جس کی وجہ سے سارے سولر سسٹم کے پلینٹس کا اپنا ایک آربٹ ہے، جس کی گریوٹی سے ہمارا ارتھ اور باقی کے پلینٹس اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ہماری زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور موجود یہ ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں نہ جانے کتنی لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ سورج سے نکلنے والی یہ لپٹیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کی سطح سے ہزاروں کلومیٹر اوپر تک چلی جاتی ہیں، اور اس کے قریب آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا، کیونکہ اس کی اتنی گرمائش ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قریب آتے ہی صرف چند ہی سیکنڈ میں پگھل جائے گی۔ چلیے اب ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اس پلینٹ پر جسے لے کر سائنسدان کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں، یعنی کہ مارس۔ جی ہاں، ہم مارس پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی مٹی لال رنگ کی ہے، جس کی وجہ سے اسے ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زمین کے بعد اگر کسی اور پلینٹ پر زندگی کی امید لگائی جائے تو مارس کا نام ہی سامنے آئے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق ماضی میں یہاں پر بھی ندیاں، سمندر اور مخلوقات ہوا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ فیوچر میں یہاں پر انسانوں کی کالونی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دوستو، اگر ہم مارس پر آئے ہیں تو سولر سسٹم کی سب سے بڑی چوٹی اولمپس مونز کو کیسے مس کر سکتے ہیں؟ یہ مارس کی زمین پر والکینو کے نتیجے میں بننے والا پہاڑ زمین پر موجود دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 3 گنا بڑا ہے، اور اب اس سے آگے کا سفر تھوڑا خطرناک ہونے والا ہے۔
کیونکہ اس سے آگے ہے ایسٹرائڈ بیلٹ، جہاں کئی چٹانیں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ اس جگہ پر اتنی بڑی بڑی چٹانیں بھی ہیں کہ جن پر آسانی سے ایک بڑا شہر بسایا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹرائڈ مل کر ایک بڑا پلینٹ بھی بنا سکتے تھے، لیکن ہمارے سولر سسٹم کی ایک بہت بڑی پاور نے انہیں روکے رکھا ہے، اور وہ پاور ہے جوپیٹر۔ سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ کی گریوٹی نے انہیں آپس میں مرج نہیں ہونے دیا۔ اپنے چند بڑے اور درجنوں چھوٹے مونز کے ساتھ جوپیٹر ایک الگ ہی سولر سسٹم کی طرح ہے۔ اگر سولر سسٹم کے باقی سارے پلینٹس کو بھی ملا لیا جائے تب بھی یہ جوپیٹرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 65% مزید بڑا ہو جائے تو یہ سورج کی طرح ایک الگ ستارہ بن کر سامنے آئے گا۔ جوپیٹر کے سرفیس پر موجود یہ ریڈ اسپاٹ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کئی ہزار سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ دبا اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری 3 زمینیں سما سکتی ہیں۔ جوپیٹر زمین کی طرح ٹھوس نہیں بلکہ ایک گیسیں سے بڑا پلینٹ ہے۔ اگر آپ جوپیٹر کی سطح پر اتریں تو اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے اندر دھنستے چلے جائیں گے۔ اور اب ہماری اگلی منزل ہے سیٹرن۔ سولر سسٹم کا یہ سب سے خوبصورت پلینٹ سیٹرن اپنے شاہی چھلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو اس کی سطح سے لاکھوں کلومیٹر اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پلینٹ کو ہمارے سولر سسٹم کا تاج بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم باتوں ہی باتوں میں اپنے گھر سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ یہاں سے ہماری زمین کچھ ایسی نظر آتی ہے۔ اس سے آگے ہے یورینس اور نیپچون، جو ہمارے ارتھ سے کئی بلین کلومیٹرز دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کھوج ٹیلیسکوپ ایجاد ہونے کے بعد ہی ممکن ہو پائی ہے۔ ناظرین، اب ہم انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہمیں ایک چیز ٹریول کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ چیز ہے وائجر 1 اسپیس کرافٹ۔ جی ہاں، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، لیکن انسانوں کی بنائی گئی یہ واحد ایسی چیز ہے جو ہمارے سولر سسٹم سے بھی باہر جا چکی ہے۔ زمین سے تقریباً 19 بلین کلومیٹرز دور جا چکے اس اسپیس کرافٹ نے ہمارے سولر سسٹم کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ اسپیس کرافٹ تقریباً 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو، اس وقت ہم اتنا دور ہیں کہ یہاں سورج ایک چھوٹے سے ستارے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری زمین پر سورج کی روشنی 8 منٹ اور 20 سیکنڈز میں پہنچتی ہے، لیکن یہاں پر جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، اس جگہ سورج کی روشنی پہنچنے میں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا دور نکل آئے ہیں، لیکن یونیورس کے مقابلے میں یہ سفر بس ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے۔ اب ہم اپنے قریبی سولر سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے الفا سینٹوری۔ یہاں پر سورج کی کرنیں 4 سال اور 3 مہینوں تک پہنچتی ہیں۔ اسی سولر سسٹم میں موجود ایک پلینٹ پروکسیما سینٹوری کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہماری زمین ہی کی طرح ہیبیٹیبل زون میں ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر ایلین لائف موجود ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایسے ہی اربوں ستارے ہماری ملکی وے گلیکسی میں موجود ہیں، جن کی سیر کرنا تو دور کی بات، انہیں اپنی پوری زندگی میں گننا بھی لگ بھگ ناممکن ہے۔ لہٰذا سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی ملکی وے گلیکسی سے باہر چلتے ہیں، اور یہ ہے ہماری ملکی وے گلیکسی، جس میں نہ جانے کتنے اربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں، اور ان ستاروں کے گرد نہ جانے کتنے ہماری زمین کی طرح کے سیارے گردش کر رہے ہیں، جن میں سے ہمارا سورج بھی ایک ہے۔ اور ہماری ملکی وے گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر لائٹ بھی ہماری ملکی وے گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کرے تو اسے بھی 1 لاکھ سے زیادہ سال لگ جائیں گے۔ اور اب ہم اپنی گلیکسی کو چھوڑ کر انٹر گلیکٹک اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہماری ملکی وے گلیکسی کی طرح کی اربوں گلیکسیز موجود ہیں، جن میں ہم اپنی گلیکسی کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ انہی گلیکسیز کے جھنڈ کو ایک لوکل گروپ کہتے ہیں، اور یہ گروپ تقریباً 10 ملین لائٹ ایئرز پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے پر ہمیں ایسے کئی لوکل گروپس دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، لیکن ایسے کئی ہزاروں لوکل گروپس مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ یہاں پر آ کر اپنا سولر سسٹم تو دور کی بات، بلکہ ملکی وے گلیکسی کو بھی چھوڑیں، یہاں تو ہمارا لوکل گروپ بھی ایک چھوٹے سے تنکے کے برابر نظر آ رہا ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سپر کلسٹر کتنا بڑا ہے، جو کہ 110 ملین لائٹ ایئرز پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ بھی ہماری یونیورس کے سامنے ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی مانند ہے، کیونکہ ایسے 1 کروڑ سپر کلسٹرز ہماری یونیورس میں موجود ہیں، اور یہ ہے ہمارا آبزرویبل یونیورس، کیونکہ اس سے آگے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے ہماری پوری کائنات؟ کیا اسے ہی ہم اپنی پوری یونیورس سمجھیں؟ تو دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ آبزرویبل یونیورس ہے۔ ہم اپنی پوری کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات اس سے بھی بڑی ہو، لیکن فی الحال ہم اتنا ہی جان پائے ہیں۔ ہماری یونیورس کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ناظرین، سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری یونیورس کے علاوہ کئی اور یونیورس بھی ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے پیار بھرے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔